بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن رضی اللہ کے جنازے پر تیروں کی بوچھار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جناب عبد مناف کے گھر میں 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے۔ ان دونوں بچوں کے جسم کے کچھ حصے بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، اسی لیے حکیموں نے آپریشن کر کے ان دونوں بچوں کو الگ کیا۔ لیکن جب یہ خبر اس وقت کے کہینوں و جادوگروں کو پہنچی کہ ان دونوں بچوں سے جو بھی نسل چلے گی وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن کر رہیں گے، ان دونوں کی نسل والے ہمیشہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے جنگ کر بیٹھیں گے۔ عبد مناف کے ان دونوں لڑکوں میں سے ایک کا نام حاسم رکھا گیا، جس کی نسل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور دوسرے لڑکے کا نام عبد شمس رکھا گیا کہ جن کے لڑکے امیہ سے بنو امیہ خاندان کی نسل چلی، اور پھر اسی خاندان میں حضرت ابو سفیان، حضرت معاویہ رضی اللہ وغیرہ پیدا ہوئے۔ بنو امیہ اور بنو ہاشمی کے درمیان دشمنی کی سب سے پہلی وجہ کعبہ کی تولیت تھی، کیونکہ کعبے کی رکھوالی کرنے کی ذمہ داری ہمیشہ بنو ہاشمی کے ہاتھوں میں رہی، لیکن بنو امیہ والوں کو اس بات سے بہت زیادہ جلن رہتی، اسی لیے وہ ہر کوشش پر بنو ہاشمی سے کعبے کی رکھوالی کی ذمہ داری چھیننا چاہتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو بنو امیہ کے بڑے بڑے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی لیے انکار کر دیا کہ نبوت ہمارے خاندان میں نہیں آئی۔ آگے چل کر جنگ بدر اور جنگ صفین جیسی بڑی بڑی جنگیں بھی بنو امیہ کے ساتھ ہی لڑی گئی۔ اسی طرح سن 50 ہجری کے دشک میں جب حضرت معاویہ رضی اللہ کے بعد یزید کی حکومت بننے کے قریب آئی تو یزید نے سازش کر کے حضرت حسن رضی اللہ کو زہر دلا دیا۔ 28 صفر سن 50 ہجری تاریخ اسلام کا وہ تاریخ دن تھا کہ جس میں نوجوان جنت کے سردار حضرت حسن رضی اللہ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشین گوئی فرما دی تھی کہ میرے اس بچے حسن کے ذریعے میری امت کو 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح ہوگی اور مسلمان آپس کی خانہ جنگی سے بچ جائیں گے۔ لہٰذا سن 40 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ نے حکومت سے کنارہ کش ہو کر حضرت معاویہ رضی اللہ کو حکومت پکڑا دی اور مسلمانوں کو ایک بڑی جنگ ہونے سے بچا لیا۔ حضرت حسن رضی اللہ کی اس عظیم قربانی کی وجہ سے ہزاروں مسلمانوں کی تلوار آپس میں ٹکرانے سے بچ گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ نے امیر معاویہ سے صلح کر کے اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح حدیبیہ کی یادیں تازہ کر دی اور حکومت کو ٹھوکر مار کر مدینہ ہی میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ کی طرف سے صلح ہونے کے باوجود بھی بنو امیہ والے اس بات سے ڈرتے رہے کہ کہیں حضرت حسن رضی اللہ کسی دن اٹھ کر اپنی حکومت کا اعلان نہ کر دیں، کیونکہ ان کے حکومت کے اعلان پر بنو امیہ کی حکومت کچھ ہی سیکنڈوں میں ختم ہو جائے گی اور لوگ حضرت حسن رضی اللہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیں گے۔ اسی لیے بنو امیہ والوں نے سازش کر کے حضرت حسن رضی اللہ کو زہر دلا کر شہید کر دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ کی بیوی زادہ سے یزید نے کہا کہ اگر تم اپنے شوہر حسن کو زہر دے کر شہید کر دو گی تو میں تم سے شادی کر کے تمہیں محل کی رانی بنا کر رکھوں گا۔ لالچ میں آ کر زادہ نے حضرت حسن رضی اللہ کو زہر دے کر شہید کر دیا، لیکن بعد میں یزید اپنے وعدے سے مکر گیا اور حضرت حسن رضی اللہ کی بیوی زادہ کو 50,000 دینار دے کر اپنے محل سے باہر نکلوا دیا اور کہنے لگا کہ جو عورت اہل بیت کو زہر دے کر مار سکتی ہے وہ مجھے بھی کبھی بھی زہر دے کر مار دے گی، اسی لیے میں ایسی عورت پر کبھی بھروسہ نہیں کر سکتا۔ حضرت حسن رضی اللہ کو جب تیسری بار زہر دیا گیا تو وہ بہت تیز تھا، اسی لیے اپنے چھوٹے بھائی حضرت حسین کو پاس بلا کر کہنے لگے کہ اے حسین، یہ مجھے تیسری بار زہر دیا گیا ہے، اس سے پہلے بھی مجھے کئی بار زہر دے کر مارنے کی کوشش کی گئی لیکن اللہ نے میری حفاظت فرمائی، لیکن اب لگتا ہے کہ میرے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، اسی لیے میری ایک وصیت کا خیال رکھنا، وہ یہ ہے کہ میری وفات کے بعد مجھے میرے نانا کے بغل میں لے جا کر دفن کر دینا، لیکن اگر وہاں دفن کرتے وقت کچھ لوگ مخالفت کریں تو لڑائی جھگڑا نہ کرنا، بلکہ مجھے میری امی حضرت فاطمہ کے پاس جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ زہر دینے کے 3 دن بعد حضرت حسن رضی اللہ کی شہادت ہو گئی اور پورا مدینہ غم میں ڈوب گیا، ہر گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ حضرت حسن رضی اللہ کے جنازے پر مرد، عورت، غلام، آزاد، بچے، بوڑھے سبھی جمع ہو گئے تھے۔ جس وقت حضرت حسن رضی اللہ کے جنازے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو اسی وقت جیسے ہی مروان کو خبر ہوئی تو وہ اپنی فوج لے کر
हुजरे के सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि जिस तरह हमारे खानदान के एक फर्द हजरत उस्मान रजी अल्लाह की वफात पर उन्हें रसूल के बगल में दफन नहीं होने दिया गया, तो उसी तरह हम हसन बिन अली को भी रसूल के बगल में दफन नहीं होने देंगे। इब्ने असाकिर जैसी बड़ी किताबों में नकल हुआ है कि उस वक्त बनु उमैया के कुछ लोगों ने हजरत हसन रजी अल्लाह के जनाजे पर तीर चलाना शुरू कर दिए ताकि लोग जनाजे को लेकर वापस लौट जाएं। किताबों में आता है कि जिस लकड़ी के ताबूत में हजरत हसन रजी अल्लाह का जनाजा लेकर जाया जा रहा था, तो उसमें 70 से ज्यादा बनु उमैया के तीर लगे कि जिन्हें बाद में निकाला गया। कारवान और उसके सिपाहियों ने तलवारें निकाल ली और लड़ाई का एक माहौल बन गया। करीब था कि ये झगड़ा एक बड़ी जंग में तब्दील हो जाता, लेकिन उसी वक्त हजरत हुसैन रजी अल्लाह ने कहा कि ए बनु उमैया वालों, शुक्र मनाओ कि मेरे बड़े भाई हसन ने मुझे वसीयत की थी जनाजे के वक्त कोई लड़ाई झगड़ा ना होने देना। अगर उस वसीयत का ख्याल ना होता तो आज मैं तुम्हें दिखा देता कि तलवारें कैसे तुम्हारी गर्दनें काटती है। और फिर उसके बाद हजरत हसन रजी अल्लाह की वसीयत के मुताबिक इस बड़ी जंग को ख़त्म करने के लिए उन्हें जन्नतुल बगी में हजरत फातिमा रजी अल्लाह के बगल में दफन कर दिया गया। और इस तरह नवासाए रसूल ने अपनी जवानी से लेकर शहादत तक उम्मत को आपसी दुश्मनी और फसाद से बचाए रखा। अल्लाह ताला हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, आज की छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।